کربلا میں میری آل اور اولاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ بار بار حسین کا بوسہ لیتے تھے، حسین کو چومتے تھے، حسین کو سینے سے لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین رسول کے پاس آئے، 4 برس کا حسین ہے، چھوٹا سا قد ہے حسین کا۔ ماں سمجھ رہی تھی کہ نانا نواسے کو سینے سے لگا لے گا، اس دن سینے سے نہیں لگایا۔ حساس دل رکھنے والے بیٹھے ہیں نا، جملہ سمجھیے گا۔ پس پردہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا آپ کے بھی سہاگ کو سلامت رکھے، آپ کے بھائیوں کو اور باپ کو سلامت رکھے۔ حسین آئے تو ماں سمجھ رہی تھی کہ آج رسول حسین کو سینے سے لگائیں گے، لیکن آج سینے سے نہ لگایا۔ ایک بار رسول کھڑے ہوئے اور حسین کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حسین کے قدموں سے لے کے سر تک ایک ایک جگہ کا بوسہ لے رہے تھے۔ سمجھ گئے ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھ لو، ایک ایک جگہ کا بوسہ لے رہے تھے۔ کبھی قدموں کا، کبھی انگشت کا، کبھی سینے کا، کبھی شانوں کا، کبھی ہاتھوں کا، کبھی پیشانی کا، کبھی رخسار کا۔ ماں نے تڑپ کر پوچھا، بابا آج یہ ایسے پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو کس دل سے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا زہرا جہاں جہاں زخم لگیں گے وہاں وہاں پیار کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جہاں جہاں حسین کے جسم پر تیر لگیں گے وہاں وہاں میں بوسہ دے رہا ہوں۔ کیا گزری ہوگی ماں پر کہ جسے اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ زہرا پر سلام کہ زہرا نے کہیں یہ نہ کہا کہ پروردگار میں نہیں چاہتی کہ کربلا نہ ہو۔ زہرا کہتی یقیناً تقدیر بدل جاتی، یقیناً قدرت اپنے فیصلے کو بدل دیتی، لیکن زہرا چاہتی ہیں کہ جو قدرت کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ کیا میں اور کیا میرے بچے زہرا کے بچوں پر سے قربان، زہرا کے لاڈلے پر سے قربان، کیا ہم اور کیا ہماری اولاد سب زہرا کے بچوں پر سے قربان۔ زہرا نے 60 برس میں ایک گھر بنایا تھا، 60 برس میں جو گھر پروان چڑھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 2 پہر میں قربان ہو گیا، 2 پہر میں اجڑ گیا۔ حسین 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ ایک بار جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کر کہا، حسین اللہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی۔ حسین نے گردن جھکا کر کہا، میرے اللہ سے میری طرف سے عرض کر دو کہ حسین کہہ رہا ہے کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا۔ حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے۔ حسین کو اپنا وعدہ یاد ہے۔ حسین سرزمین کربلا پر آ چکے، حسین نے کربلا سجانا شروع کر دی۔ 8 دن حسین نے کربلا سجائی ہے، اور اس عالم میں سجائی ہے کہ کہیں قاسم جیسا گلاب ہے، کہیں عون و محمد جیسے گلاب ہیں، کہیں علی اکبر جیسا پھول ہے، کہیں عباس جیسا پھول ہے۔ یہ پورا گلدستہ حسین نے سجا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آج اسی حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، عاشور ہی کو کربلا آغاز نہیں ہوئی ہے، کربلا کا آغاز کوفے سے ہو چکا تھا۔ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ کربلا کا آغاز کوفے سے ہو چکا تھا، جہاں مسلم کا لاشا گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جہاں لاش مسلم کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، اور اس عالم میں کہ مسلم کے تن پر سر نہیں تھا، کٹا ہوا سر دارالامارہ کے دروازے پر لٹکایا ہوا تھا، اور لاشے کو رسیوں سے باندھا گیا اور بچوں کے حوالے کر دیا۔ بچے لاشے کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ یہ ہے آل محمد کے ساتھ امت کا رویہ۔ کیوں نہ روئیں، کیوں نہ روئیں؟ یہ آل محمد کے، یہ رسول کے گھرانے کے فرد تھے۔ کیا ہوا ہے میرے عزیزوں؟ مسلم کوفے کی گلیوں میں جنگ کر رہے تھے۔ مسلم پر مصیبت تو تھی نا، پیاس بھی تھی مسلم کو۔ مسلم کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں تھے، اس لیے کہ نووارد تھے۔ جدھر جدھر لشکر آ رہا تھا مسلم ادھر ادھر لڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ طرفہ مصیبت یہ تھی کہ مسلم لڑتے بھی جا رہے تھے، اور کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ دیکھتے تھے میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے ہیں،
نہ معلوم میرے بچے کہاں رہ گئے، نہ معلوم اس وقت میرے بچے کس حال میں ہوں گے، اپنے بچوں کی فکر ہے۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا میرے عزیزوں۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہو، خدا تمہاری اولاد کو محفوظ رکھے۔ آل محمد نے سارے ظلم سہ لیے ہیں، ہمیں ظلموں سے بچانے کے لیے 2 بچے مسلم سے بچھڑ گئے، 2 بچے بچھڑ گئے، قیدی بنا کے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے۔ ابن زیاد نے دیکھا 8 اور 9 برس کے 2 بچے ہیں، مسلم ابن عقیل کے صاحبزادگان ہیں، شہزادگان ہیں۔ کہا یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ 8 اور 9 برس کے بچے، 8 اور 9 برس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے، معصوم بچے، بے خطا بچے، بے گناہ بچے، بے جرم بچے، حسین بچے، حسن کا پیکر بچے کہ جن کی رگیں جلد میں سے نظر آتی تھی، اتنے حسین 2 شہزادے۔ بھائی جب 2 شہزادے ننھے ننھے سے بچے سامنے آ گئے تو کہہ دے کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، ان سے ہماری کیا دشمنی ہے۔ رونا اسی بات پر ہے کہ بچوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا۔ کہا بچوں کو قید کر دو، ان کو قید کر دو۔ بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے، بچے نہیں جانتے کہ ہمارا بابا اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ بچوں کو قید کیا گیا۔ سال بھر محمد اور ابراہیم قید رہے، سال بھر محمد اور ابراہیم قید رہے۔ اگر تمہارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا تو تمہیں بہت رونا آئے گا۔ جب یہ 8 اور 9 برس کے بچے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں تو ادھر ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ادھر بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور بچے خصوصیت کے ساتھ ماں سے بہت قریب ہوتے ہیں، ماں سے بہت انسیت رکھتے ہیں۔ سال بھر یہ بچے قید رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا نہ ان کو اچھا کھانا دینا، نہ ان کو پیٹ بھر کھانا دینا، نہ ان کو پیاس بھر پانی دینا، ان کو ترسا کے رکھنا۔ سال بھر بچے اسی کیفیت میں رہے۔ کچھ دن رہ گئے، سال ہونے میں بچے تڑپ رہے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ابراہیم نے بڑے بھائی سے کہا بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ سمجھ سکتے ہو اس کرب کو، سمجھ سکتے ہو کہ بچے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان دوست رو رہے ہیں، یہی رونے کا حق ہے۔ بچے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، کیا گزر رہی ہوگی چھوٹے چھوٹے سے شہزادوں پر۔ اچھا ایسا کرو، دونوں بھائی کہنے لگے کہ بھیا اب یہ دربان آئے تو اس سے ہم کہیں گے، بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ کہ دیکھو کہیں ظلم نہ بڑھا دے، کہ نہیں کوشش کرتے ہیں شاید دل میں رحم آ جائے۔ دربان آیا، کھانا سامنے رکھا، کہا آج ہم کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ کہ کیوں؟ کہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہ پوچھو۔ کہا کہ نبی آخر کو جانتے ہو؟ کہا محمد مصطفیٰ ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا نبی کی بیٹی کو جانتے ہو؟ کہا وہ فاطمہ زہرا ہیں، سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہا یہ بتاؤ نبی کی بیٹی کے بیٹے حسین کو جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم زہرا کے بارے میں، علی کے بارے میں، حسین کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اگر امان دیتا ہے تو ایک بات کہیں۔ کہا بتاؤ۔ کہا ہم حسین کے سفیر مسلم کے بچے ہیں، اپنے باپ سے بچھڑ گئے ہیں، محمد اور ابراہیم ہیں۔ جیسے ہی دربان نے سنا، سر سے امامہ پھینک کر بچوں کے قدموں پہ گر گئے، اپنے ہونٹوں کو بچوں کے قدموں سے مل رہا تھا، چوم رہا تھا بچوں کے قدم۔ اور سنیں گے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے شہزادوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم آل محمد کے گھرانے کے بچے ہو۔ شہزادوں اتنا مجھ پر کرم کر دو کہ قیامت میں زہرا سے شکایت نہ کرنا، میری شکایت فاطمہ زہرا سے نہ کرنا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم آل زہرا ہو، تم آل علی ہو، تم آل رسول ہو۔ جاؤ شہزادوں، یہ زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جاؤ، یہ سیدھی راہ جا رہی ہے کوفے کی اس سڑک پر جو سڑک مدینے کی طرف جاتی ہے۔ کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا اب جو کچھ ہو میں بھگت لوں گا، چاہے میرا سر تن سے کٹ جائے، اب مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی شفاعت یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اور میں نے تمہیں مدینے کی راہ پر لگایا ہے۔ ننھے ننھے شہزادے، کیا پتا کہ کوفے کی کون سی گلی کہاں جاتی ہے۔ رات بھر کوفے ہی میں بھٹکتے رہے، صبح ہو گئی تو دیکھا کوفے ہی میں، کوفے سے باہر ہی نہ نکل پائے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شقی آ جائے اور ہمیں گرفتار کر لے۔
دریا کے کنارے. ابھی تقریباً 20 دن ہوئے ہیں کہ میں کربلا معلیٰ سے واپس آیا ہوں. میں جب بھی مسیب کے علاقے میں جاتا ہوں اور سڑک سے دائیں طرف دریا نظر آتا ہے اور اس دائیں طرف دریا کے پشت کی طرف 2 چھوٹے چھوٹے گنبد نظر آتے ہیں. یقین کرو کلیجہ کٹ جاتا ہے، کلیجہ کٹ جاتا ہے کہ کہاں مدینہ اور کہاں مسیب، کہاں کے شہزادے کہاں پہ رہ رہے ہیں. انتظار کرتے ہیں شہزادے کہ کوئی زائر آ جائے. شہزادے انتظار کرتے ہیں اور زائر پہنچ جاتے ہیں. شہزادے دعا دیتے ہیں. 2 ننھے ننھے گنبد نظر آتے ہیں اور ننھے ننھے گنبدوں کے نیچے 2 چھوٹی چھوٹی قبریں. دل کٹ کے رہ جاتا ہے، کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. یقین کریں وہ شہزادے چلے رات بھر. صبح آئی، دریا کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تاکہ رات آئے گی تو دوبارہ نکلیں گے اور راستہ تلاش کریں گے. ایک کنیز آئی، دریا سے پانی بڑھ رہی تھی. اس نے پانی میں 2 چاند سے چہروں کے عکس دیکھے. اب جو گردن اٹھا کے دیکھا تو دیکھا 2 چاند سے شہزادے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بچوں کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کبھی درخت کمزور بھی ہوتا ہے، اگر گر گئے تو زخمی ہو جاؤ گے، نیچے آ جاؤ. بچوں نے پہلی مرتبہ پیار بھرا لہجہ سنا، پیار بھرا لہجہ سنا. بچے درخت سے نیچے آ گئے. کہ کون ہو، کس کے لال ہو؟ ہماری ماں کا کلیجہ تڑپ رہا ہوگا. ایک بار کنیز کو دیکھ کر کہا ہم سفیر حسین کے بچے ہیں، ہم بیٹے ہیں مسیحت عقیل. کنیز نے کہا کہ میری جو مالکہ ہے وہ چاہنے والی ہے آل محمد، چلو تمہارا استقبال کریں. بچے دونوں آ گئے. جیسے ہی مومنہ نے سنا یہ مسلم کے بچے ہیں، قدموں پہ گری اور کہتی ہے اللہ رے میرے گھر کا مقدر. فاطمہ زہرا کے گھر کے بچوں کے قدم میرے گھر میں آ گئے. گھر میں بچوں کو لے کے آئی، نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا. بھوک کس کو لگی ہوئی تھی. دونوں بچے تڑپ رہے تھے کہ کسی طریقے سے گھر پہنچ جائیں ماں باپ سے ملنے. کیا پتا کہ ماں کہاں پر ہے اور باپ کے ساتھ کیا ہوا. بچے کیا جانے کہ اس وقت ماں کہاں پر ہے، ماں کس جرم کا شکار ہے. بچوں کو کیا معلوم کہ ماں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. بچوں کو کیا معلوم کہ مسلم کا سر تن سے کٹ چکا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے. بچوں کو حجروں میں سلا دیا. اس عورت کا داماد حارث ملعون نصف شب کو بڑے غصے میں آیا. دروازے کو دھکا مار کے کھولا، غصے میں آیا. اس مومنہ نے کہا غصہ کیوں کرتا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے لے آئے. 3 دن ہو گئے ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوں. 2000 درہم مجھے انعام ملے گا، بچے کہیں مل نہیں رہے. مومنہ نے کہا کہ ارے کیا ملے گا تجھے ننھے ننھے بچوں کو گرفتار کر کے؟ وہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، بھول جا اس خیال کو، اپنے ذہن سے نکال دے. کہا نہیں مجھے انعام چاہیے. 2000 درہم ابن زیاد نے اعلان کیا. مجھے کھانا دو. کھانا اس کے سامنے لگایا گیا. بچے حجرے میں سو رہے تھے. بچوں نے سوتے سوتے ایک ہی خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد چونک کر جاگے، ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے. دونوں نے ایک دوسرے کو خواب بیان کیا کہ بھیا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ کی بزم سجی ہوئی ہے. اس بزم میں جناب فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس بزم میں علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حسن مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چچا حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں اس بزم میں ہمارے بابا مسلم آ گئے. جیسے ہی مسلم بابا آئے جناب رسول خدا کو ہمارے بابا نے سلام کیا. رسول خدا نے جواب سلام دینے کے بعد کہا مسلم تم تو نظر آ رہے ہو، تمہارے دونوں بچے نظر نہیں آ رہے، تمہارے دونوں بچے نظر نہیں آ رہے. تو ہمارے بابا نے کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بچے بھی آنے والے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں میرے بچے بھی آنے والے ہیں. کہا بھیا لگتا ہے کہ آج ہماری آخری شب ہے، آج ہماری آخری شب ہے. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ باتیں حارث کے کان میں پڑی. اٹھا حجرے میں آیا، اندھیرا تھا، ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھا. اس کے دونوں ہاتھ دونوں شہزادوں کے گریبان تک آ گئے.
ایک بار گریبان پکڑ کے کہتا ہے کون ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ جیسے ہی سنا مسلم کے بچے ہیں، گریبان سے ہاتھ ہٹایا، بالوں پر ہاتھ ڈالا، دونوں بچوں کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا بیچ صحن میں لے کے آیا، ستون صحن سے دونوں بچوں کو باندھا، رسیوں سے ہاتھ باندھ دیے گئے، رات بھر بچوں پر تشدد کیا۔ صبح آئی، بچوں کو لے کر چلا، دریا کے کنارے لے کر چلا، کہا تم دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ تلوار نیام سے نکالی، بچوں نے برہنہ تلوار کو دیکھا، بچے خوفزدہ ہو گئے۔ ایک بار رو کر کہتے ظالم ہمیں مار نہیں، ہمیں مار نہیں، ہمیں زندہ لے چل گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں، کہا نہیں مجھے انعام چاہیے، میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، 2000 درہم چاہیے۔ کہا اچھا ایسا ہی ہے تو ہمارے بال کاٹ لے اور ہمیں غلاموں کے بازار میں بیچ دے، وہاں اچھی قیمت مل جائے گی۔ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے، ابن زیاد سے انعام چاہیے۔ کہا اچھا اس سے زیادہ انعام دلا سکتے ہیں، تو ہمیں مدینے پہنچا دے، تو ہمیں ہمارے گھر پہنچا دے، وہاں اس سے زیادہ انعام دلائیں گے۔ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے۔ شیطان نے اس پر حلول کیا ہوا تھا، کہا کہ میں تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ کہا اچھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اتنی اجازت تو دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق، پروردگار اے بہترین فیصلہ کرنے والے، اس ظالم اور ہمارے درمیان جلد فیصلہ کر، حق کے ساتھ فیصلہ کر، جیسے یہ ہم پر تشدد کر رہا ہے پروردگار ایسے ہی فیصلہ کر۔ بس یہ دعا ختم ہوئی تھی کہ محمد کے قریب گیا، محمد کی گردن پر چھری چلایا ہی چاہتا تھا کہ ابراہیم نے محمد کی گردن پر گردن رکھ کر کہا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار، میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار۔ ابراہیم کی گردن پکڑی تو محمد نے ابراہیم کی گردن پہ گردن رکھ کر کہا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار۔ کیا کرتا؟ ایک بار محمد کے سر کو بالوں سے پکڑا، محمد کو زمین پر لٹایا، ابراہیم دیکھ رہا ہے، محمد کے گلے پر چھری چلی، گلا تن سے کٹا، گلا تن سے جدا ہوا، گلے کو زمین پر رکھا، محمد کے لاشے کو اٹھایا، ماتم کرو ماتم، محمد کے جسم کو اٹھایا، فرات میں پھینک دیا، فرات کی سطح پر جسم آیا، جسم رکا ہوا تھا، جسم رکا ہوا تھا، جیسے انتظار کر رہا ہے۔ سنو گے جملہ؟ ہاں تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، سینے پہ ہاتھ رکھو، میں بھی ماتم کر رہا ہوں، تم بھی ماتم کرو۔ آج جو حارث فرات سے واپس آیا، اس نے دیکھا کہ ابراہیم کی گود میں محمد کا کٹا ہوا سر ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، سینے پر ہاتھ مارو، سر پر ہاتھ مارو، ابراہیم کی گود میں محمد کا کٹا ہوا سر ہے۔ کبھی وہ بھائی کے زلفوں کو پیار کرتا ہے، کبھی وہ بھائی کے رخسار چومتا ہے، کبھی وہ بھائی کے کٹے ہوئے سر کی پیشانی کو چومتا ہے۔ حارث نے کہا ہٹو، سر کو ہٹاؤ، سر اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں سر نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اپنے بھائی کے خون سے اپنے چہرے کو لال کرنے دے۔ کہا ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں ایسے ہی نانا رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا۔ بار بار کہہ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنا سر ہٹاؤ تاکہ تمہارا سر بھی کاٹوں۔ ابراہیم نے محمد کے سر کو نہ چھوڑا، ابراہیم محمد کے سر پر جھکا ہوا تھا۔ جب ابراہیم نہیں اٹھے، ایک بار حارث آگے بڑھا، ابراہیم کی پشت سے تلوار چلائی۔ پشت سے کیا سن رہے ہو؟ پشت سے تلوار چلائی، گردن کاٹی گئی، دوسرا گلا بھی کٹا ہوا زمین پہ رکھا، لاشے کو اٹھایا، فرات کی لہروں کے حوالے کیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے، لاشیں فرات کی تہوں میں جا کر ڈوب گئے۔ ایک بار حارث آگے بڑھا، دونوں کے سروں کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، شاید تقریر کا آخری جملہ ہو جائے، بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، ابن زیاد کے دربار میں لایا۔ ابن زیاد نے 2 ننھے بچوں کے کٹے ہوئے سر حارث ملعون کے ہاتھ میں دیکھے تو بے اختیار کھڑے ہوتا ہے، بار بار کھڑے ہوتا ہے، بار بار بیٹھتا ہے، 3 بار کھڑا ہوا، 3 بار بیٹھا، اور اب بیٹھ کر کہتا ہے او ظالم کس ماں کی گود اجاڑ کے آ گیا، کس ماں کی گود اجاڑ کے آ گیا۔ اس نے کہا ابن زیاد مجھے انعام دے، مجھے انعام دے، میں مسلم کے بچوں کے سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ایک بار ابن زیاد کھڑے ہو کر کہتا ہے ارے میں نے ان بچوں کو زندہ بھی دیکھا ہے،
کیا سن رہے ہو؟ میں نے ان بچوں کو زندہ بھی دیکھا ہے، بڑے حسین بچے تھے، بڑے جمیل بچے تھے۔ ارے اس وقت ان کے چہرے شوخ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے رخسار نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا رات بھر میں نے تماچے مارے ہیں، تماچے مارے ہیں۔ بچے آواز دے رہے تھے اماں بچاؤ، بابا بچاؤ۔ نام محمد ابراہیم، نام محمد ابراہیم، دو ساجھ بھراواں توڑ دی، نام محمد ابراہیم، دو ساجھ بھراواں توڑ دیتے، 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 دو ساجھ بھراواں توڑ دیتے، ہر جوڑی حسین رقیہ دی، ہر جوڑی حسین رقیہ دی، دریا دے من توڑ دیتے، ہر جوڑی حسین رقیہ دی، دریا دے من توڑ دیتے، ہر جوڑی حسین رقیہ دی، دریا دے من توڑ دیتے، نام محمد ابراہیم، دو ساجھ بھراواں 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 توڑ دیتے، نام محمد ابراہیم۔